الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نمودار ہوا، طلع علینا۔ وہ آنے والا کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو آنے والا ہے اگر مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی پہچانتا، ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، اور اگر یہ آدمی مسافر ہے تو آدمی سفر کر کے آتا ہے تو کچھ گرد و غبار کے نشانات ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے اور کالے بال، بالکل سیاہ بال، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھے کہ اپنا گھٹنا حضور کے گھٹنے سے ملا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر اپنے ہاتھ رکھے، اس کیفیت کے ساتھ وہ بیٹھے۔ تو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت بے تکلف ہے، اس لیے کہ اس کیفیت کے ساتھ وہی بیٹھ سکتا ہے۔ خیر، تو مختلف سوالات کیے انہوں نے، مل اسلام، مد دین، اسلام کس چیز کا نام ہے، دین کس چیز کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے رہے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب عنایت فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر اس طرح اللہ کی عبادت کر اور یہ استحضار اپنے اندر پیدا کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر پہلی والی صورت پیدا نہ ہو سکے، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں حالت مشاہدہ، اور جو دوسری حالت ہے کہ اس استحضار کے ساتھ عبادت کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں حالت مراقبہ صوفیہ کی اصطلاح میں۔ تو دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اس طرح کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں نماز کے متعلق نہیں ہے، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، نماز بھی اس میں شامل ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، حج آپ کر رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ گویا کہ کوئی بھی عبادت آپ انجام دے رہے ہو تو یہ انسان کا تصور ہونا چاہیے، پہلے تو یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ، نماز نہیں خالص، جو بھی عبادت، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت تو اس طرح کر۔ تو اللہ کی عبادت چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، عبادت کی شکل میں ہو، کسی کے تعاون کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی اللہ کی گویا کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ آدمی کو استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اس لیے کہ جب یہ استحضار ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا استاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں نماز پڑھواتے ہیں، عادت ڈلواتے ہیں، تو ہر بچہ بڑے اطمینان سے سکون سے کھڑا ہوتا ہے اور کنکھیوں سے دیکھتا بھی رہتا ہے استاد کو. ڈر ہے کہ ہمارے استاد سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ دنگا نہیں کرے گا. کیوں کہ استاد کھڑا ہے، ہم استاد کی نگرانی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب یہ استحضار ہوگا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آدمی گڑبڑ نہیں کرے گا. یہ استحضار جب ہوگا انسان غلط نہیں چلے گا، قدم اٹھائے گا فوراً. اگر استحضار ہے تو وہ روک دے گا کہ غلط قدم مت ڈالو، اللہ دیکھ رہا ہے. اور ہم آپس میں کہتے بھی ہیں دیکھ بھائی جھوٹ نہ بولیے، اللہ مجھے میرے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے نہیں کہتے ہم اپنے آپسی معاملات میں. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے، استحضاری کیفیت، پہلے والی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس سے بڑھیا کوئی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دوسری استحضاری کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ استحضاری کیفیت ہوگی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا. کیوں کہ اللہ دیکھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے بارہا آپ کو سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیے جا رہے ہیں، جنگلات کا سفر ہے، چلے جا رہے ہیں. آپ کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، کہیں کوئی جو توشہ ساتھ میں ہوگا وہ ختم ہو جاتا ہے، سفر لمبا ہے، سب جگہ نظر دوڑائی، کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. اس چرواہے سے کہا کہ بھئی ایک بکری مجھے دے دو، دودھ دے دو یا بکری دے دو. پہلے دودھ کا مطالبہ کیا، پھر کہا کہ میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں ملازم ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں دے سکتا. دیکھو معلوم ہوا ملازم بھی دیانتدار ہونا چاہیے، مالک کا وفادار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر مالک نے آپ پر بھروسہ کر لیا تب آپ مالک ہی کی جیب کاٹنے لگے، چوری کرنے لگے. اور یاد رکھو اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر مالک نے بھروسہ کیا ہے تو میں جو چاہے کرتا رہوں، ایک نہ ایک دن راز فاش ہو جاتا ہے، نظروں سے گر جاتا ہے آدمی. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ درجے کی ذہانت عطا فرمائی تھی. بطور امتحان ایک بات کہی، اس نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ مان لو میرا بھی کام ہو جائے گا تمہارا بھی کام ہو جائے گا، ایک بکری مجھے بیچ دو. جب تم جاؤ گے واپس مالک کے پاس پوچھے گا بکری کا کیا ہوا، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. یہ بطور امتحان. ظاہر بات ہے کہ اس کو کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں، وہاں کوئی نہیں ہے. لیکن وہ چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے منع کس کو کر رہا ہے؟ تہائی دنیا پر جن کی حکومت ہے، تہائی دنیا پر جن کی حکومت، انہیں منع کر رہا ہے. کون؟ چرواہا. آج ذرا سے محلے کے ممبر کو منع کر کے دیکھیو، دوسرے دن ہی کہ اچھا میں نہ پاؤں گا تیری کڑیاں. تو لیکن وہاں الگ ہے، وہاں معاملہ کچھ اور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہائی دنیا پر جن کی حکومت ہو ان کو منع کر دیا. تو چرواہا کیا کہتا ہے؟ جب یہ تجویز رکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے، وہ کہتا ہے فَإِنَ اللَّهُ، یہ جو آپ نے تجویز بتائی یہ میں کر سکتا ہوں، مالک کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے میرا اور آپ کا رب جو ہمارے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے
اس کو دھوکہ دینے کی کیا شکل ہے وہ بتا دیجیے آپ۔ ظاہر بات ہے رب کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، وہ علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جب تک تجھ جیسے انسان اس روئے زمین پر موجود رہیں گے عدل و انصاف قائم رہے گا، اور جب تجھ جیسے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے عدل و انصاف ختم ہو جائے گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وہ جو اس کے دل میں استحضار تھا اللہ کا کہ میرے اس معاملے کو اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھو اس چرواہے کو چونکہ اس کے دل میں اللہ کا استحضار ہے، وہ یہ معاملہ اگرچہ بطور آزمائش ہی کا کہا تھا لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان اگر یہ استحضار آ جائے مجھے کل کسی کی عدالت میں پیشی میری بھی ہونی ہے، تو گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے۔ جتنی گڑبڑیں ہو رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے سب کچھ یہاں جو چاہے کر لو، ختم، کسی کی عدالت میں ہمیں پیش نہیں ہونا، نہیں، ایک عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں سارا تمہارا کچا چٹا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کر رہے ہیں، امیر المومنین ہے، رات میں چکر لگا رہے ہیں، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ اگر میری حکومت میں کوئی بھوکا ہوگا تو پوچھ عمر سے ہوگی، چکر لگا رہے ہیں۔ ہے کوئی آج ایسا؟ ایک ادنا سا ممبر یہ نہیں کر سکتا ہے کہ بستی میں اپنے چکر لگاتا ہو، اپنے محلے میں چکر لگاتا ہو، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، تہائی دنیا پر حکومت ہے، چکر لگا رہے رات میں۔ یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہوگا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اپنے کمرے سے باہر نہیں جا سکتے بغیر باڈی گارڈ کے، دو چار ہونے چاہیے، اور باڈی گارڈ بھی ایسے جو دنیا میں نہ ہو، ہے نا؟ لیکن وہاں ان کا یقین کامل ہے ہمارا محافظ اللہ ہے، کوئی بال بوئی کا نہیں کر سکتا ہمارا جب تک اللہ کی طرف سے کچھ حکم نہ ہو۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک مکان کے قریب سے گزرے، کچھ آوازیں سی آ رہی، کھڑے ہو گئے تو ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ دعا اگر اس میں پانی ملا دو۔ کہنے لگے ماں میں نہیں ملا سکتی ہوں۔ ماں نے دوبارہ کہا، بیٹی نے کہا اماں میں نہیں ملا سکتی ہوں، عمر کو پتہ چل جائے گا۔ ماں نے کہا ارے بیٹا یہاں عمر کہاں رکھے ہیں، اور یہ پوری گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ کہنے لگا بیٹا ماں کہاں، وہ عمر کہاں؟ جب ماں نے پھر کہا تو پھر بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں، عمر کو پتہ نہ چلے لیکن ہم سب کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گول دائرہ بنا دیا اس مکان پر، ایک گول دائرہ بنا کر تشریف لے گئے۔ صبح کو اس لڑکی سے جو یہ بات کر رہی تھی اپنے لڑکے کا نکاح کیا، اور انہی کے وطن سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو بتانا صرف یہ ہے کہ وہ بچی اپنی ماں سے انکار کر رہی ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، گویا کہ استحضار ہے اس کے دل میں، اللہ کا استحضار ہے۔ تو اگر استحضار ہوگا آدمی غلط کام نہیں کر سکتا ہے، غلط کر ہی نہیں سکتا ہے، امیر ہو فقیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، جب یہ استحضار ہوگا تو غلط کام کی طرف ہرگز نہیں بڑھے گا۔ جیسے ہی بڑھے گا فوراً وہ استحضار اس کے لیے معنی بن جائے گا، اس کو روک دے گا، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ لکھا رہتا ہے، گناہ ایسی جگہ کر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لہذا گناہ سے بچ۔
تو ہماری یہ استحضاری کیفیت جس دن ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس دن ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہوا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے بالکل معصوم بچے، جو کچھ شوہر نے اثاثہ چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا، فاقہ گھر میں شروع ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ عورت بڑی پاک دامن، باہر جائے تو کس کے پاس جائے، کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو پیسے دیا کرتا تھا اور زناکاری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا۔ یہ عورت مجبور ہو کر اس شخص کے پاس جاتی ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ پیسے لو اور میں اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں گا، میری شرط یہ ہے پیسے دینے کے ساتھ۔ وہ عورت واپس لوٹ آتی ہے، لیکن پھر انتظار کرتی ہے، کوئی پڑوسی، کوئی محلے والا، کہیں سے کوئی تعاون نہیں ملتا، اور بچوں کو بلکتا ہوا، سسکتا ہوا، بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ ادھر ہی کا رخ کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے ماں تو ماں ہے، خود بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹھنڈ میں اگر پیشاب بچہ کر دے تو اس کو کیسے لے کر اٹھتی ہے، گرم پانی کرتی ہے، اپنے آپ کو وہ اس پر قربان کر رہی ہے، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے آرام اور راحت کو قربان کیا اس اولاد کے خاطر۔ گھر آتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، پھر لوٹتی ہے اور اسی شخص کے پاس جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پھر اس پر آمادہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پیسے دے دو اور تم اپنی خواہش کو پورا کرو۔ جب وہ شخص اس عورت کے قریب جاتا ہے تو وہ عورت کانپنے لگتی ہے۔ وہ بنی اسرائیلی شخص کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، کوئی جبر، کوئی اکراہ میں نے نہیں کیا ہے، خوشی کے ساتھ تم آمادہ ہوئی، اور پھر یہ کپکپاہٹ کیوں ہے، یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں نے زندگی میں کبھی یہ کام کیا نہیں ہے، میں نے آج اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہوا دیکھ کر اس گناہ پر آمادہ کر لیا ہے، ورنہ زندگی میں یہ خیال بھی کبھی نہیں آیا ہے۔ وہ شخص اس پر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے پاس سے ہٹتا ہے اور اس کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اے عورت تو عجیب و غریب عورت ہے، تو نے تو مجھ پہ بھی لرزہ طاری کر دیا، چل یہاں سے جلدی سے نکل اور جا اپنے گھر جا جلدی سے۔ وہ نکل کے چلی آتی ہے، اور وہ شخص اس پہ بھی ایک عجیب گھبراہٹ ہے، وہ بھی سجدے میں گر جاتا ہے، رونے اور گڑ گڑانے لگتا ہے۔ یہ عورت اب واپس اپنے پاس بچوں کے پاس آتی ہے، جو پیسے اس کو ملے تھے وہ اس کو سامان وغیرہ خرید کر لاتی ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ تو بتانا اس واقعے سے بھی صرف یہ ہے کہ وہ عورت جو کپکپاہٹ اس کے جسم پر طاری ہے وہ اللہ کا استحضار ہی تھا کہ اللہ میں نے یہ کبھی کام نہیں کیا مگر میں اتنا مجبور ہو گئی کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ خدا بند قدوس نے اس کو بچا لیا اس گناہ سے، وہ بچ گئی۔ وہ اس استحضاری کیفیت کی وجہ سے وہ ڈر رہی تھی، وہ جو کپکپا رہی تھی وہ اسی وجہ سے کہ اللہ میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، میں ایک بدکاری میں مبتلا ہونے جا رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے، اس استحضار کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس گناہ سے بچا دیا۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی گناہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور یہ اس کے دل میں یہ استحضار ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب انسان بچنا چاہتا ہے اور بچنے کی شکل میں کہیں آدمی پھنس بھی جائے مجبوراً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاصی کی شکلیں پیدا فرما دیتا ہے، غیب سے
بھائی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالتی ہے اور اپنے کمروں کے اندر لے جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, پیغمبر سے ایسا فعل ہرگز سرزد نہیں ہو سکتا, لیکن وہ دعا بھی کر رہے ہیں تدبیر کہ یوسف علیہ السلام کے دماغ بھاگو, لیکن وہاں دروازے بند ہیں. لیکن اتنی کوشش تو کرو کم سے کم جتنی تمہارے اور دروازے کے درمیان میں جو فصل ہے اس کو تو دور کرو. دوڑنا شروع کیا, دروازے تالے گرتے گئے, دروازے کھلتے گئے, حتیٰ کہ باہر نکل جاتے ہیں. تو کوشش کی, وہ تو نبی ہے, نبی کا اعلیٰ مقام ہے. تو بہرحال تو انسان اگر کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی, اور کہیں ایسی مجبوری اگر مجبوراً کہیں پھنس بھی جاتا ہے, دل میں ارادے یہ ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس گناہ سے بچا لیتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ کوشش بھی تو ہے اپنی طرف سے. تو یہ جب استحضار ہوگا انسان بچ جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس وقت کس کو ہدایت سے سرفراز فرما دے نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. کل کا شرابی آج کا ولی بن جائے, یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم ہے. ایک شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کے ہاں ایک لڑکا تھا, وہ لڑکا اچھا خاصا بڑا, باپ کا انتقال ہوا, دولت بہت چھوڑی. ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا اس لیے کہ نہ معلوم اگر میرا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے میرے بچے کا پتہ نہیں کیا ہوگا. اس ماں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا اس بچے کے لیے. لیکن بچہ جب جوان ہوتا ہے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ اس کو صحبتیں غلط مل جاتی ہیں, وہ شراب اور شباب میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ شراب میں کباب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ماں بہت سمجھاتی ہے کہ بیٹے تو اپنی جوانی کو کہاں خرچ کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت پر لگا, اللہ کی فرما برداری پر لگا. لیکن جوانی کا نشہ ہی عجیب ہوتا ہے, وہ جدھر چل دیتا ہے تو وہ کسی کی پھر نہیں سنتا ہے, نہ کسی بڑے کی سنتا ہے, نہ کسی چھوٹے کی سنتا ہے. نہیں سنا اس نے. حتیٰ کہ وہ شاگردہ تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کے پاس بھی والدہ اس کو لے کر جاتی ہیں اور حضرت حسن بصری بھی اس کو سمجھاتے ہیں, مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتی. وقت گزرتا گیا, ایک دن وہ آیا کہ وہ بیمار ہوا, اور ایسا بیمار کہ بستر پہ پڑ گیا. اب صحت کی امید نظر نہیں آتی. ماں بیٹھی ہوئی ہے بچے کے پاس, کبھی اس کے چہرے پر نظر ہے, کبھی اس کے پیروں پر نظر ہے کہ بیٹے تو نے اپنی جوانی کو کیسے خراب کر لیا. تو شراب اور کباب میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے باپ کی دولت کو بھی ختم کر دیا اور اپنے آپ کو بھی تو نے ختم کر لیا. دیکھو اللہ جب کسی کو ہدایت دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. تو اس بچے نے کہا کہ اچھا ماں ایک کام کرو, حسن بصری کو بلا لاؤ, میں تائب ہونا چاہتا ہوں, میں تائب ہونا چاہتا ہوں. ماں نے کہا کہ اچھا بیٹا, ماں تو ہر جتن کرتی ہے اولاد کے لیے. دیکھو سب کو اچھوں سے پیار ہوتا ہے, مگر ماں وہ ہے کہ بروں سے بھی پیار کرتی ہے. اولاد اولاد ہے کیسے بھی ہو, دوسروں کے لیے خراب صحیح لیکن ماں کے لیے اچھی ہوتی ہے وہ. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں جاتی ہوں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. لیکن وہ بچہ کہتا ماں میری ایک بات بھی سن لو, ایک وصیت, میرا انتقال اگر اس بیچ میں ہو جائے تو میری نماز جنازہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھوا دینا, اور دوسرا کام یہ کرنا کہ میرے گلے میں دوپٹہ ڈال کر مجھے اس صحن میں گھسیٹنا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے. خیر ماں گئی, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا اور درس دے کر اپنا آرام فرما رہے تھے. انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا من دق الباب, کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ کچھ آپ کی شاگردہ ہوں, وہ میرا بچہ
اب صحیح لائن پر آنا چاہتا ہے، شاید وہ توبہ کرنا چاہتا ہو، آپ اسے سمجھا دیجئے چل کر کے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ سمجھا چکے تھے، کہا کہ وہ سدھرنے والا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہا مانے کہ اس نے یہ وصیت بھی کی ہے کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پڑھوا دینا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے منع کر دیا۔ ماں واپس لوٹتی ہے، نڈھال ہے، غم سے چور ہے، بچے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے آج دو غم لاحق ہے، ایک غم تمہارا ہے، ایک حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آنے سے منع کر دیا، مجھے اس کا بھی غم ہے۔ ماں اپنے بچے کے پاس بیٹھی ہے، اتنے دیر میں اس کے سانس اکھڑنے شروع ہو جاتی ہے، اور ماں سے کہتا ہے ماں مجھے قبلہ رخ کر دو، جلدی سے مجھے قبلہ رخ کرو۔ ماں اس کو اپنے کمزور ہاتھوں سے، ماں بھی کمزور ہو جاتی ہے اس کے غم میں، اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ قبلہ رخ کرتی ہے، اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ماں تو ماں ہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ماں بس اب میری روح قبض ہونے والی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری روح قبض ہونے والی ہے۔ چنانچہ اتنی ہی دیر میں اس بچے کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ماں اس کے چہرے کو سیدھا کرتی ہے، دونوں پیروں کو ملاتی ہے، اتنے میں دروازہ بجتا ہے۔ دروازہ بجا، اس عورت نے پوچھا من دق الباب، کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ کہا کہ میں حسن بصری ہوں۔ کیا کہا؟ میں حسن بصری ہوں۔ کہا کہ حضرت آپ نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہا کہ میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب میں سویا تو میں انکار کر دیا، اس کے بعد میں لیٹ گیا، اور میں جب لیٹا ہوں جیسے ہی تو مجھے خواب میں کوئی کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اے حسن بصری تم سوئے ہوئے ہو، میرے ولی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، تم سوئے ہوئے ہو، میرے ولی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جا کر نماز پڑھا کر آؤ۔ تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھا وہ شرابی تھا، کبابی تھا، گویا کہ اس آخری وقت میں اللہ کی طرف وہ رجوع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا رجوع ہونا پسند آ گیا، اس میں اس کا کام ہو گیا۔ اسی لیے کہا جا رہا کہ ولی کے پاس جاؤ۔ تو دوستو اللہ کب کس کو بدل دے کن لمحات میں کچھ پتہ نہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے، علم کی دولت دیں، مال و متاع دیں، کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو سب اللہ کی ہے۔ کس چیز پر اکڑ لو بھئی؟ اکڑا تو اس چیز پر جاتا ہے جو اپنی ہو، یہاں اپنا کچھ بھی نہیں۔ آنکھ بند ہوئی ختم، یعنی جس کو کہہ رہا تھا کہ میرا مال، میرا مکان، میری کوٹھی، میری کار، آنکھ بند ہوئی سب ختم، تو یہاں تو ہے اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، اور یہ استحضار رکھو کہ خدا بند قدوس میرے ہر عمل سے واقف ہے، لہذا گناہوں سے بچو، اللہ دیکھ رہا۔ جب یہ استحضاری کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انسان گناہ کی طرف پھٹک نہیں سکتا ہے۔ تو آج یہ تہیہ کریں، آج سے ہی یہ نیت کریں کہ جو بھی کام کریں گے ہم ایک تو اللہ کے لیے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کمرے میں تنہا ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ استحضاری کیفیت ہوگی تو آپ موبائل میں غلط چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ استحضار جب غائب ہوگا تو وہ غلط چیزیں دیکھے گا، وہ ان میں ایسا گم ہو جائے گا کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کمرہ بند ہے، میرے ماں باپ میرے اس عمل سے ناواقف ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے دل سے یہ چیز غائب ہو گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو، انسان روزہ رکھتا ہے نا، گرمی کے روزے ہیں، شدت کی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں تنہا موجود ہے، فریج میں پانی بھی رکھا ہوا ہے، پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اگر وہ پی لے تو کوئی دیکھ رہا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ جانتا کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔
رب سے میں کیسے چھپاؤں گا؟ میرا روزہ اگر میں نے پی لیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا، دنیا والوں کی نظر میں تو میں روزہ دار ہوں، لیکن رب کی نظر میں روزہ دار نہیں ہوں گا میں۔ یہ جو استحضار ہے، یہ اگر ہمارے اندر 24 گھنٹے کی زندگی میں آ جائے، خدا کی قسم فرشتوں سے آگے پڑ جاؤ گے، ہمارا رتبہ فرشتوں سے آگے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام دیا ہے، اگر یہ اس مقام کو پہچان لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل پیرا ہو جائے تو کامیاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کے جواب میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا تو حالت مشاہدے میں آ جاؤ یا پھر حالت مراقبے میں آ جاؤ۔ اسی لیے بزرگوں کے ہاں مراقبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک مستقل چیز ہے بزرگ اکابر کے ہاں، ان کی تعلیمات میں کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ اب میری روح نکل رہی ہے، مجھے نلایا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب مجھے لے کر کے چلا جا رہا ہے، اب مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہے، یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ استحضار ہو جائے ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس لیے استحضاری کیفیت پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کرو، انشاءاللہ جب وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی انسان گناہوں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار، خطا کار، مجرم و سیاہ کار ہیں، رب کریم بہت گناہ ہم نے کیے ہیں۔ اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نے چھوڑا ہو۔ اے اللہ صغیرہ گناہ بھی ہم سے سرزد ہوئے، کبیرہ گناہ بھی ہوئے۔ رب کریم 24 گھنٹے کی زندگی تیری نافرمانی کرتے کرتے گزر گئی۔ اے اللہ اگر آپ چاہتے ہمیں گناہ کرنے کی حالت میں سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں روکا، آپ اپنی نعمتوں کی بارشیں کرتے رہے۔ اے اللہ آپ ہمیں کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں دیتے رہے، جسم کو چھپانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے عنایت فرماتے رہے۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، خدا بند قدوس ہم ہی خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہم ہی خطا کار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ خدا بند قدوس ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں جہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہو، صرف ایک آپ ہی کا در ہے۔ اے اللہ اگر آپ دھتکاریں گے بھی ہم تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ ہمیں ہر خیر سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند قدوس تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما۔ جہاں جہاں دنگے اور فسادات ہو رہے ہیں اے اللہ اس کو عافیت میں بدل دے، اے اللہ اس کو عافیت میں بدل دے۔ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، صلاح اور فلاح کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، ہر قسم کی عافیتوں سے مالا مال فرما، ہم میں آپس میں اتفاق اور اتفاق پیدا فرما، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بڑوں کی توقیر کرنے والا بنا دے۔ خداوند قدوس اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مقاصد ہے اے اللہ آپ دلوں کی کیفیت
کیفیتوں سے واقف ہے، ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرما دیجئے، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے غیب سے ان کی اعانت فرما اور ان کو قرض سے سبکدوش فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہر پریشانی کو دور فرما دیجئے، چھوٹی ہو بڑی پریشانی ہو رب کریم سب کو دور فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول